السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ سوال جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور کان ادھر سے پکڑ لیں یا کان ادھر سے پکڑ لیں ایک ہی بات ہے، تو یہ بالکل غلط تصور ہے، غلط فکر ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے، اصل میں ہم ایک خاص بیک گراؤنڈ سے ہماری گرومنگ ہوئی ہے، اور وہ گرومنگ ہے کہ ہم ایک رزلٹ اورینٹڈ کلچر کی پیداوار ہیں۔ ہم چیزوں کو ایویلیویٹ جو ہے نا وہ ریزلٹس پہ کرتے ہیں، اور دین کا مزاج رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ دین کا مزاج پروسیس اورینٹڈ ہے، ناٹ دا رزلٹ اورینٹڈ۔ یو کین گیٹ دا سیم ریزلٹ ود اے ڈفرنٹ پروسیس، ون از ویلڈ and one is not valid۔ ایک طریقہ کار جائز ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ کار ناجائز ہوتا ہے، اور بعض دفعہ فرق جو ہے وہ صرف چھوٹے سے طریقہ کار کا ہوتا ہے، کیونکہ دین نام ہے بندگی کا، اللہ کے حکم کی اطاعت کا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا، کہ جو حکم جو طریقہ بتایا گیا وہ آپ کی عقل میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، نتیجہ کیا آ رہا ہے، نہیں، ایک ہی نتیجہ آئے گا، ایک صحیح طریقے سے آئے گا، ایک غلط طریقے سے آئے گا۔ کئی مثالیں دی جاتی ہیں، نکاح اور زنا میں فرق جو ہے وہ دو لفظوں کا ہی تو ہوتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے اگر ایک حلال برگر رکھ دوں اور ایک حرام برگر رکھ دوں، یعنی ایک کے اندر جو ہے وہ گوشت حرام ہے اور ایک کے اندر حلال ہے، تو کوئی اہل کشف ہی بتا سکتا ہے کھا کے، ورنہ عام طور پہ سالٹس تو سیم ہی ہوتے ہیں، سالٹس تو دنیا میں سیم ہو رہے ہوتے ہیں، سالٹ سے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن ایک حلال ہے ایک حرام ہے، ایک ذبیحہ ہے، اور ذبیحہ میں کیا چیز ہے، what makes it حلال؟ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے پروسیس۔ دین نام ہے پروسیس کا، یاد رکھیے گا۔ تو اسلامک بینکنگ کیا کرتی ہے؟ اسلامک بینکنگ فرق یہ کرتی ہے کہ کنونشنل بینکنگ بیس کر رہی ہوتی ہے لون بیس ٹرانزیکشنز پہ، لائبلٹی سائڈ میں بھی ایسٹ سائڈ پہ بھی۔ ڈپازٹر سے سود پر قرضہ لیتے ہیں اور اسے سود ادا کرتا ہے کنونشنل بینک۔ جب کوئی کنونشنل بینک سے قرضہ لینے آتا ہے تو وہ سود پر قرضہ دیتا ہے، اس سے سود وصول کرتا ہے، اور وہ سود اپنے ڈپازٹر کو ادا کر دیتا ہے۔ لیکن اسلامک بینک کیا کرتا ہے؟ اسلامک بینک تو ڈیفرنٹ پروسیس سے کرتا ہے۔ اسلامک بینک تو اگر کسی سے نفع، اگر آپ ریمونریٹو اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، کوئی نفع بخش اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں اسلامک بینک میں، تو اسلامک بینک مداربہ کرتا ہے، مشارکہ کرتا ہے، وکالت الاستثمار کرتا ہے، اور پھر آپ کے پیسے کو وہ وصول کر کے آگے کیا کرتا ہے؟ آگے نفع بخش تجارتی کاروبار میں لگاتا ہے۔ وہ قرض بیس ٹرانزیکشن میں نہیں کر رہا ہوتا، وہ مرابحہ کرتا ہے، وہ مساومہ کرتا ہے، وہ سلم کرتا ہے، وہ استثناء کرتا ہے، وہ اجارہ کرتا ہے، وہ رننگ مشارکہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈیمینشنگ مشارکہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے حقوق خرید رہا ہوتا ہے، اور جو اس سے منافع آتا ہے وہ منافع پہلے سے طے شدہ شرح منافع جو کی ہوئی ہوتی ہے اس میں اس کے حساب سے تقسیم کر دیتا ہے ڈپازٹرز میں۔ تو اسلامک بینکنگ کا پروسیس تو انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ اسلامک بینکنگ جو ہوتی ہے وہ ایک بالکل ڈفرنٹ سیناریو پہ بیس کرتی ہے، وہ ایسٹ بیسڈ ہے، وہ ایسٹ کریٹ کرتی ہے، وہ ڈائریکٹ ٹریڈنگ ایکسپوجرز لے رہی ہوتی ہے۔ وہ کنونشنل بینک ڈاکومنٹس میں ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اسلامک بینک ایسٹس میں ڈیل کرتا ہے۔ اسلامک بینک ڈیلز ان ایسٹس، اور اس کی جب وہ خریدتا ہے تو اس کی بیلنس شیٹ پہ ایسٹس ہوتے ہیں، وہ کہ جب گاڑی کرائے پہ دیتا ہے اس کی بیلنس شیٹ پہ گاڑی ہوتی ہے۔ کنونشنل بینک صرف اور صرف قرض بیس ٹرانزیکشن کرتا ہے، اور وہ قرض دیتا ہے، قرض پہ سود وصول کرتا ہے۔ تو دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں بالکل۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کان ادھر سے پکڑ لیں یا کان ادھر سے پکڑ لیں، اور جب کوئی ایڈورس سیناریوز کریٹ ہوتے ہیں تو آدمی کو چیز اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے درمیان بہت واضح فرق ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں جو بظاہر نتائج کے اعتبار سے آپ کو سیم نظر آتی ہیں، لیکن آپ کو میں دوبارہ آخر میں پھر وہی بات کہوں گا، یہ یاد رکھیے کہ نتائج ایک حلال طریقہ کار اور حرام طریقہ کار کے بظاہر بادی النظر میں ایک ہو سکتے ہیں،
لیکن ایک طریقہ کار شریعت کی نگاہ میں حلال ہے اور دوسرا طریقہ کار حرام ہے. تو اسلامک بینکنگ ایک حلال طریقہ کار کے مطابق تجارت کو پروموٹ کرتی ہے، اس کو رواج دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل اسلامی، بڑھو یقین کے ساتھ.